اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل سے سورۃ بقرہ کی جو تشریح ہے، توضیح ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس میں خیر و برکت دیں اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق دیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ پاک نے جو سورۃ بقرہ کی ابتدا کی تو اس کی پہلی جو 20 آیات مبارکہ ہیں، میں پھر ریوائز کرتی ہوں کہ اس میں اللہ پاک نے پہلی 5 آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جو مومنین ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن کون ہے، اور اگلی جو 2 آیتیں ہیں 6 اور 7 اس میں اللہ رب العزت نے جو پکے کافر ہیں، جیسے ابو جہل تھا، جیسے ابو لہب تھا، جیسے ولید بن مغیرہ تھا، ان سب کا ذکر جو ہے وہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے سامنے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پروان چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، آپ کی شرافت، ہر چیز جو تھی وہ ان کے سامنے تھی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو وہ پکے کافر تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منافقین۔ پہلے میں آیات مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ نہیں ہیں مومن۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے اس میں، جو کفار ہیں۔ کفار میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہیں جو پکے کافر ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، دوسرے وہ ہیں جو اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن دل جو ہے وہ ان کے اسلام کی طرف پختہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ایمان کی صفت ہے، یہ ایمان کی 2 صفات ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک آپ کا دل اس چیز کی گواہی نہ دے تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو پھر زبان سے لا الہ پڑھنے سے جو ہے وہ انسان مسلمان نہیں کہلاتا جب تک اس کا قول، اس کے فعل، اس کے تمام، اس کے پوری زندگی جو ہے وہ پھر اسلام کے تابع نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک آپ کا دل آپ کی زبان کے مطابق نہ ہو جائے، اس کے تابع نہ ہو جائے، زبان سے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں چونکہ یہ زیادہ تر منافقین جو ہیں، یہ مدینہ میں ہی ان کا زیادہ گٹھ جوڑ تھا، اور چونکہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، بہت زیادہ ان کے بارے میں وہ ایک ان کے اندر کینہ پایا جاتا تھا، حسد تھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہود یہ چاہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ عیسائیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم میں ایک نبی آئیں گے تو پھر ہم آپ پر غلبہ پا لیں گے،
اور عیسائی یہ چاہتے تھے کہ نبی ہم میں آئے تو پھر ہم یہود کو مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ قریش مکہ میں بھیج دیا۔ اب ان کے دل میں حسد تھا، جلن تھی کہ یہ ہم میں جو ہے وہ نبی نہیں آئے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس بات پر مامور کر دیا کہ آپ زبانی کلامی تو ایمان لے آئیں اور مسلمانوں کے اندر گھس جائیں، جیسے جاسوس نہیں ہوتے جاسوسی کرنے کے لیے، تو آپ پھر مسلمانوں کے راز جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ایمان کے کمزور تھے، جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن چونکہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں پکا نہیں ہوا، اس لیے وہ ذرا سا بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر جو ہے وہ ان کے دل کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو دو لوگ ہیں، ایک تو ان میں یہود تھے جو سازش کر کے مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ گھسا دیے، وہ ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان کے کمزور تھے۔ جب آپ مسلمان کہلاتے ہیں تو آپ کا عمل، آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ جانیں کہ یہ واقعی بھی مسلمان ہے۔ ہمارا جو عمل ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اسلام کے ایک حصے کو جو اللہ پاک کے احکامات ہیں انہیں تو مان لیا اور دوسرے حصے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی دونوں ہی کا یقین ہے، یہودیوں کا بھی ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے۔ مزہ تو تب تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ کو اور یوم آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے جو ہے وہ جو منافقین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھتے تھے، ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، یہ اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ، لیکن وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جانوں کو، یعنی کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ سوچئے ذرا اپنی طرف سے، کبھی کبھی ہم بھی بڑی اپنی طرف سے جو ہے وہ عقل مند بنتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں دوسرے کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن ممکن ہے ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے منافقین کا نفاق جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلحت کے تحت خاموش تھے۔ حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ منافق ہیں۔ منافق کی نشانی ہے نا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ٹھیک ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں لگا رہے، تو اس کے کچھ نشانیاں ہیں، ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی جس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے نفاق کی، اب دیکھ لیں کہ اوپر سے تو ہم بظاہر نام کے تو مسلمان ہیں نا، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر یہ رشک کریں کہ یہ بھئی امت محمدی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے، ایسے ہمارے اندر جو ہے وہ خوبیاں اور گٹس پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، کردار کی کمزوری۔ بیماری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ روحانی بیماری ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ
جو ہے وہ جس رستے پر بھی چلنا چاہے وہی رستہ اللہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنا چاہیں، آپ یقین کیجئے اللہ پاک کیسے آپ کے لیے راستے کھولیں گے کہ آپ سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ الٹ راستے پر چلیں گے، بدی کے راستے پر چلیں گے، تو بڑے سے بڑا گناہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو کام آپ کرنا چاہیں اللہ پاک اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسلام کے راستے پر چلنا چاہیں، اللہ پاک ایسی محبت آپ کے دل میں ڈالیں، ایسی محبت ہم سب کے دل میں ڈالیں کہ ساری نیکیاں کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر نہ جان کی قربانی دینا مشکل لگتی ہے، نہ مال کی قربانی دینا مشکل لگتی ہے، نہ جہاد کرنا مشکل لگتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ آپ یقین کریں صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنا آدھا سامان جو ہے وہ انہوں نے وقف کر دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی راہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو جب آپ کا جو ہے ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، کردار کی کمزوری ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، تو ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ملتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نفاق سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سچا پکا صحیح جو مسلمان ہے، جو اللہ پاک نے جن کی صفات بیان کی ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری جسمانی روحانی سب بیماریوں کو دور کر دے۔ جب بھی دعا کریں یہ دعا خصوصیت سے کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری جسمانی بیماریاں تو اللہ پاک دور فرما، ہماری ذہنی بیماریاں بھی دور فرما، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما، ہماری روح جو ہے وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ نفاق جیسی بیماری سے محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔